بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب العشر والخراج۔ اس باب میں عشر اور خراج کے احکام ذکر فرمائیں گے کہ کون سا زمین عشری ہوتا ہے اور کون سی زمین خراجی ہوگی۔ تو پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہ عرب کی ساری زمین عشری ہے۔ یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو فرمائے یہ مقام عزیب سے لے کر یمن میں حجر کے مقام تک ہے، اور مہرہ سے لے کر شام تک ہے۔ اور جو عراق کی زمینیں ہیں، سواد عراق، وہ فرمایا وہ ساری کی ساری خراجی ہے۔ اور یہ عزیب سے لے کر عقبہ تک ہے، عقبہ حلوان تک، اور بعض نے کہا سالبہ تک ہے، اور یہ بھی کہا کہ علت سے لے کر عبادان تک ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے عرب کی زمینوں میں خراج نہیں لیا ہے، ہم بھی نہیں لیں گے۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہے نا عرب کی زمینیں ساری مال غنیمہ کے درجہ میں ہے، لہذا ان سے نہ خراج لیا جائے گا اور نہ ان سے جو ہے جزیہ لیا جائے گا، کیونکہ ان کے بارے میں تھا نا اسلام یا جہاد، قتل۔ جی، وَهَذَا لِأَنَّ وَضْعَ الْخِرَاج، اور اس لیے کہ اگر ہم ان سے خراج لیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اہل کفر کو ان کی زمینوں پہ برقرار رکھیں گے، جیسا کہ سواد عراق میں ہوتا ہے۔ تو حالانکہ اہل عرب سے تو صرف اسلام کا مطالبہ تھا، اسلام لاؤ یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ویسے بھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عراق کو فتح کیا تو آپ نے خراج رکھا ان پر، صحابہ کی موجودگی میں۔ مصر جب فتح ہوا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فتح کیا تو وہاں بھی خراج رکھا، صحابہ موجود تھے۔ شام پر خراج رکھا لیکن عرب پر خراج نہیں رکھا، اس کا مطلب ہے کہ عرب پر خراج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ارض السواد مملوکۃ لأہلها، یہ جو عراق کی زمینیں ہیں نا، یہ جو اس پر رہ رہے انہی کے مملوک ہے، وہ بیچ بھی سکتے ہیں، تصرف بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ امام نے جب فتح کیا اس زمین کو غلبہ کے ذریعے سے، تو ان کے اہل کو اس پر برقرار رکھا اور ان پر خراج لازم کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان زمینوں کے مالک ہے، بس ہم خراج لیں گے ان سے، وہ چاہے خود تصرف کرے آگے بیچتے رہیں۔ ٹھیک ہے، وَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهْلُهَا، فرمایا کہ ہر وہ زمین جس پر رہنے والے اسلام لے آئے یا اس کو فتح کر لیا جائے اور وہ زمین مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو وہ زمین عشری ہوگی، کیونکہ مسلمان ہے اس کے اب مالک، تو ان پر ابتداءً ہم خراج لازم کریں، یہ شایان مسلمان نہیں ہے، ان کی شان کے لائق عشر ہے، تو اس میں عبادت بھی ہے اور وہ ملے گا بھی زیادہ، کیونکہ بار بار فصل ہوگی نا، خراج سال میں ایک بار ہوتا ہے، اس لیے عشر ہی ان پر لازم کریں گے۔ وَكُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً، ہر وہ زمین جس کو فتح کیا گیا ہو غلبہ کے ذریعے سے اور اس کے رہنے والوں کو اس پر رہنے دیا جائے تو وہ خراجی زمین ہوگی۔ ایسے جب صلح کر لیں تب بھی اگر ان کو رہنے دیا جائے زمین پر صلح کے ذریعے سے، تب بھی ان پر کیا ہوگا؟ خراج ہوگا، کیونکہ وہ کافر ہے تو کافر پر خراج لازم کرنا جائز ہے، اور خراج ہی کہ وہ لائق ہے۔ لیکن مکہ کی زمین اس سے خاص ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پر خراج لازم نہیں کیا تھا، تو وہ عشر ہی ہوگی۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ جس کو امام خراجی زمین کہہ دے یا عشری زمین کہہ دے، ایک اور طریقہ بھی ہے پہچاننے کا کہ خراجی زمین ہے یا عشری زمین ہے۔ تو جامع صغیر میں یہ ذکر کیا گیا ہے ہر وہ زمین جس کو غلبہ کے ذریعے فتح کیا جائے اور اس کی زمین کو جو پانی آ رہا ہے وہ خراجی پانی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی نہروں کا پانی آ رہا ہے تو وہ خراجی وہ شمار ہوگی، اور اگر اس کے اندر کنواں کھودا ہوا ہے اسی کنویں سے پانی لگتا ہے تو وہ عشری زمین شمار ہوگی۔ ایک پہچان یہ بھی ہے، اگر پتہ چل رہا ہو یا حاکم یہ تعین نہ کرے تو پھر یوں پہچان لیا جائے گا، کیونکہ عشر جو ہے نامی زمینوں سے متعلق ہوتا ہے، اور یہ پانی جو اس کنویں کے اندر ہے یہ اس کے نمو میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ وَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا، ایک آدمی نے جو ہے نا مردہ زمین کو زندہ کیا، اب پتہ نہیں ہے کس کی ہے، کہاں سے آئی تھی، پرانے زمانے کی پڑی تھی زمین، اس کو آباد کر رہا ہے،
اب وہ خراج دے گا اس کا یا جزیہ عشر دے گا؟ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک پہچان بتائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آس پاس کی زمینوں کو دیکھیں گے، اگر آس پاس خراجی ہیں تو یہ خراج شمار ہوگی، اور اگر آس پاس عشری ہے تو یہ بھی عشری شمار ہوگی۔ اور بصرہ کی زمین کے بارے میں فرمایا یہ صحابہ کے اجماع سے عشری ہے، حالانکہ بصرہ کے آس پاس خراجی ہے، لیکن وہاں چونکہ صحابہ کا اجماع موجود ہے تو اس کے بارے میں ہم اپنا قیاس نہیں دوڑائیں گے، وہ بے شک آس پاس اس کے خراجی ہیں لیکن بصرہ کی زمین عشری شمار ہوگی۔ باقی ہم آس پاس کیوں دیکھیں گے؟ اس لیے کہ آس پاس کا حکم شے کا حکم ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا چراگاہ کے قریب جانوروں کو نہ چرنے دو، چرنا حرام ہے آس پاس؟ نہیں، جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آس پاس چرنا وہ عین میں چرنے کو کیا نام ہے لازم کر رہا ہے، تو اس لیے آس پاس کا حکم شے کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے گھر فنائے دار، گھر کے آس پاس جگہ ہوتی ہے وہ فنائے دار کے حکم میں ہوتی ہے، گھر کے حکم میں ہوتی ہے، جسے گھر سے نفع اٹھانا جائز ہے، فنائے دار سے آس پاس موجود جگہ سے بھی نفع اٹھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ ایسے آبادی کے قریب کوئی جگہ خالی پڑی ہے، اس کو آباد کرنا جائز نہیں ہے، وہ آبادی والوں کے لیے وہ سے نفع اٹھائیں گے۔ تو ایسے ہی یہاں پر جو آس پاس زمین موجود ہے اس کا حکم یہ موجودہ زمین لے لے گی، اگر آس پاس عشری ہے تو عشری شمار ہوگی، اگر آس پاس خراجی ہے تو یہ خراجی شمار ہوگی۔ وقال محمد ان احیاها ببیر حفرها، امام محمد رحمہ اللہ نے بھی پہچان بتائی ہے کہ عشری اور خراجی کی پہچان کیسی ہوگی۔ دیکھ لیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر اس زمین کو کنویں کے پانی سے زندہ کیا یا چشمے کے پانی سے زندہ کیا یا دجلہ کے پانی سے یا فرات کے پانی سے یا ان نہروں کے پانی سے جن کا کوئی مالک نہیں ہے تو یہ زمین عشری ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آسمان کے پانی سے زندہ کیا یا ان نہروں سے زندہ کیا جن کو عجمیوں نے وہ کیا ہے، کھودا ہے، جیسے مثال دو بادشاہوں کی نہریں یا نہر یزدجرد، تو یہ زمینیں کیا ہوگی؟ خراج شمار ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ابتداءً مسلمان پر یہ خراج لازم کرنا بری چیز ہے، تو ہم پھر پانیوں کا اعتبار کریں گے۔ اگر پانیوں کے اعتبار سے پتہ چلے گا کہ اگر وہ خراجی پانی لگا رہا ہے اس کا مطلب ہے خراج دینے پہ راضی ہے، اگر عشری لگا رہا ہے تو عشری دینے پہ راضی ہے، ٹھیک ہے؟ قال والخراج الذي وضعه عمر على اهل السواد، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عراق والوں پر جو خراج لازم کیا تھا، وہ ہر جریب میں اگر کھیتی باڑی تھی تو ایک قفیز ہاشمی یعنی ایک سا اور ایک درہم تھا، اور اگر وہ زمین کے اندر جو ہے سبزیاں تھی تو ایک جریب میں 5 درہم تھے، اور اگر کھجور اور انگور تھے، کھجور اور انگور گھنے درخت تھے تو اس میں ایک جریب کے اندر آپ نے 10 درہم لازم کیے۔ جریب جو ہے نا یہ 90 مربع فٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منقول ہے، آپ نے جب حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق کی زمین ماپنے کے لیے بھیجا اور حضرت حذیفہ کو نگران بنایا تھا تو انہوں نے ماپی تو وہ زمین 3 کروڑ کتنا ہے جی 3 کروڑ 60 لاکھ جریب تھی، تو آپ نے اسی حساب سے ان پر اس کو لازم کیا تھا، اور یہ صحابہ کی موجودگی میں تھا، صحابہ نے کوئی نکیر نہیں فرمائی، اس لیے اس حساب سے جو ہے خراج لازم کیا جائے گا۔ وَلِأَنَّ الْمُعَوْنَةَ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا خراج کا تعلق مشقت سے ہے، جتنی مشقت کم ہوگی اتنا زیادہ خراج ہوگا، اور انگور کھجور میں سب سے کم مشقت ہے تو خراج بھی زیادہ دیا 10 درہم، اور جو سبزیاں ہیں اس میں کچھ درمیانی درجے کی مشقت ہے تو اس میں درمیانہ خراج رکھا، اور جو عام کھیتی باڑی ہے اس میں کم درجے کی وہ ہے یعنی کہ مشقت ہے نہ، بلکہ کھیتی باڑی کے اندر درمیانی درجے کی ہے۔ کیا کدھر گیا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ جو ہے کھیتی باڑی کے اندر کتنا رکھا ہے؟ ٹھیک ہے، کھیتی باڑی کے اندر جو ہے
یہ سب سے کم درجے کی وہ مشقت ہے، زیادہ مشقت ہے اس کے اندر، یعنی کہ تو اس میں خراج کیا ہے، کم رکھا، سب سے کم رکھا. تو یعنی کہ کھجور اور انگور کے اندر مشقت سب سے کم درجے کی ہے، تو اس میں خراج زیادہ رکھا. اور اس کے بعد جو مشقت ہے وہ درمیانے درجے کی، وہ کس کے اندر ہے، سبزیوں کے اندر ہے، تو اس میں پھر اس سے کم خراج رکھا. اور سب سے کم مشقت جو ہے، سب سے زیادہ مشقت کس میں ہے، کھیتی باڑی میں، تو اس میں سب سے کم خراج رکھا. یعنی جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا کم خراج ہوگا، اور جتنی کم مشقت ہوگی اتنا زیادہ خراج ہوگا. ٹھیک ہے. تو وما سوا ذالک من اصناف، یہ تو کھجور، انگور یا کھیتی باڑی یا سبزیاں، ان کا تو بتا دیا حضرت عمر نے، لیکن باقی چیزیں جو ہے جیسے زعفران ہے، باغات ہے، ان کا نہیں بتایا تھا. تو ان کے بارے میں پھر یہی ہے کہ آج کے زمانہ میں حسب طاقت ان کی مشقت کو دیکھا جائے گا. جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا کم خراج لیا جائے گا، اور جتنی کم مشقت ہوگی اتنا زیادہ خراج لیا جائے گا. یہ حالات کو دیکھ کر حاکم خود فیصلہ کر لے گا. لیکن یہ بات یاد رکھے، یہ جو خراج ہے نا، یہ نصف سے زائد نہ ہونا چاہیے. یعنی کہ جو کھیتی نکلی ہے نا، زیادہ سے زیادہ آدھا کھیتی کا آپ وہ ان کا خراج لیں، آدھی سے زیادہ نہیں لینا چاہیے. کیونکہ اصل تو یہ تھا کہ یہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا، تقسیم نہیں کیا، ان کو دے دیا تو وہ کام کر رہے ہیں، تو کام کا تقاضا ہے کم از کم ان کو آدھا دیا جائے. ٹھیک ہے. والبستان، آگے بستان کسے کہتے ہیں ہم؟ بستان ہر وہ زمین ہے جس کے ارد گرد دیواریں ہوں، اس پہ مختلف قسم کے درخت لگے ہوئے ہوں. اور فی دیارنا، فرمایا کہ یہ مصنف اپنے شہر کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. مصنف کا شہر جو ہے فرغانہ تھا، وہاں پر یہ جو یعنی کہ خراج ہے وہ دراہم سے لیا جاتا تھا، لیکن آج کل پیسوں سے لیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، جس سے بھی لیا جائے. فَإِن لَمْ تُتِقْ مَا وُسِعَ عَلَيْهِ، یہ جو ہے نا، ابھی ہم نے بتایا کہ ایک جریب میں اتنا لازم کریں گے، یہ تب ہے جب وہ اس کی طاقت رکھے. لیکن اگر اس کی کھیتی اتنی نہیں ہوئی، اس قابل نہیں ہے، تو امام کم بھی کر سکتا ہے. کھیتی کم ہوگی مثلا، تو پھر امام حالات کو دیکھ کم کر سکتا ہے. جیسے حضرت عمر نے جب حضرت حذیفہ کو بھیجا تھا عراق کی طرف، تو جب ان پر آپ نے خراج لازم کیا تو آپ نے فرمایا کہیں ہم نے زیادہ تو نہیں لازم کر دیا؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا نہیں، ان کو اس سے بھی زیادہ دینے کی طاقت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہیں طاقت سے زیادہ خراج لازم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اگر جتنا خراج لازم کرنا ہے ان کو اس سے کہیں زیادہ طاقت موجود ہے، زیادہ کر سکتے ہیں؟ میں نہیں، زیادہ کرنے کی اجازت امام ابو یوسف کے نزدیک نہیں ہے. لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ دینے کی طاقت ان کے اندر موجود ہے تو پھر زیادہ لازم کرنے میں حرج نہیں ہے. فَإِنْ غَلَبَ عَلَىٰ أَرْضِ الْخِرَاجِ الْمَاءُ، ایسا ہوا خراجی زمین پر پانی غالب آ گیا، پانی نے سیلاب آ گیا فرض کریں، یا پانی بالکل ختم ہو گیا، قحط پڑ گیا پانی کا، یا زمین کو کوئی آفت آسمانی نے گھیر لیا، تو زمین اب خراج نہیں ہوگا. کیونکہ خراج کے لیے ضروری تھا کہ وہ زمین قابل یعنی کہ اس پر قابل کاشت ہو. یہ تو قابل کاشت بھی نہیں رہی، اس لیے تقدیری نما اس میں ختم ہو چکا ہے، اس لیے اس کے اب خراج نہیں ہوگا. کیونکہ خراج کے لیے لازم ہے کہ وہ کم از کم سال کے اکثر حصہ میں کچھ حصہ میں برقرار رہے، قابل کاشت رہے، اور یہ قابل کاشت نہیں ہے تو اس لیے زکوٰۃ کی طرح یہاں خراج بھی لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فَإِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا فَعَلَيْهِ الْخِرَاج، اگر زمین قابل کاشت تھی لیکن اس کے مالک نے خود سستی کر لی، کاشت نہیں کی، تو خراج لازم ہوگا. کیونکہ جب قدرت تھی تو کیوں نہیں کر رہا، اس کا اپنا قصور ہے، ہم خراج لیں گے. قالوا من انتقل الى اخص الامرین، ایک آدمی مثال کے طور پر پہلے جو ہے اچھی چیز کاشت کر رہا تھا، مثال کے طور پر پہلے وہ انگور اور کھجور کاشت کر رہا تھا جس سے ہمیں زیادہ خراج مل رہا تھا. اب اس نے بلا وجہ جو ہے اس سے وہ منتقل ہو کھیتی کی طرف،
مشکل کا منتقل ہوا اور اس سے ہمیں تب خراج ملنے لگا. اگر بلا وجہ منتقل ہوا ہے تو ہم خراج میں کمی نہیں کریں گے. کیوں منتقل ہوا ہے؟ ہمارا نقصان چاہتا ہے، اس لیے ہم خراج پہلے بدل دیں گے. ہاں کوئی مجبوری اور پھر ٹھیک ہے، لیکن فتویٰ اس پر نہیں دینا چاہیے. اگر فتویٰ دے دیا تو پھر ظالم لوگ بلا وجہ تنگ کریں گے. وہ مجبوری بھی ہوگی تب بھی کوئی مجبوری نہیں ہے، صرف فتویٰ نہیں ہے. البتہ ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ومن اسلم من اہل الخراج، ایک آدمی خراج زمین میں خراج زمین تھی اس کی، کافر تھا، وہ اسلام لے آیا تو تاحال اس سے خراج لیا جاتا رہے گا. کیونکہ ابتدان مسلمان پر خراج لازم کرنا بری بات ہے، لیکن بقال خراج لینے میں حرج نہیں ہے. بقال اس کو محصول کا نام دے دیں گے. تو اس طرح پھر اگر خراجی زمین والا اسلام لے آیا تو خراج ہی دیتا رہے گا. وَيَجُوزُ، آگے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ خراجی زمین خریدے ذمہ سے، اور جب خراجی زمین خریدے گا تو دے گا بھی خراج. کیونکہ صحابہ کرام سے ثابت ہے انہوں نے خراجی زمینیں خریدی تھی اور وہ اس سے خراج دیتے تھے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خراجی زمینیں خریدنا جائز ہے اور ان سے خراج لینا بلا کراہت جائز ہے. ولا عشر فی الخراج فی الخارج من ارض الخراج، خراجیوں سے خراجی زمین کا عشر نہیں لیا جائے گا. یعنی کہ مطلب یہ کہ عشر اور خراج کو جمع نہیں کیا جائے گا. اگر زمین عشری ہے تو صرف عشر، خراجی صرف. یہ نہیں ہے کہ عشر بھی لے خراج بھی لے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشر اور خراج کو جمع کرنا جائز ہے. ان کی دلیل یہ کہ عشر اور خراج دو الگ الگ حق ہے، ان کے محل بھی مختلف ہیں. عشر کا محل اور حق جو ہے وہ کاشت ہے، اور جو خراج ہے اس کا محل زمین ہے. تو چونکہ دو الگ الگ محل ہیں تو خراج اور عشر دونوں لیے جا سکتے ہیں. لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر اور خراج کو جمع نہیں کیا جائے گا مسلمان کی زمین میں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اور اس لیے دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی جو ائمہ گزرے ہیں عادل اور ظالم، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو ان کا اجماع بھی حجت ہمارے لیے. وَلِأَنَّ الْخِرَاجَ يَجِبُ فِي أَرْضٍ، اور دوسری عقلی دلیل ہماری یہ ہے کہ دیکھو خراج جو ہے نا اس زمین میں ہوتا ہے جو زبردستی فتح کی گئی ہو، اور عشر مسلمان کی زمین میں ہے جو بخوشی اس میں رہ رہا ہے. تو زبردستی اور خوشی جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے خراج اور عشر جمع نہیں ہوں گے. وَالسَّبَبُ الْحَقَّيْنِ وَاحِدٌ، یہ امام شافعی کو جواب ہے. امام شافعی نے فرمایا تھا نا یہ عشر اور خراج دو الگ الگ حق ہے. ہم نے کہا الگ الگ حق نہیں ہے، دونوں زمین کے حق ہے. اتنا سا فرق ہے کہ عشر تب لازم ہوگا جب زمین حقیقتاً وہ دے دے، یعنی کہ کاشت دے دے، اور خراج تب لازم ہوگا جب زمین اس قابل ہو کہ وہ کاشت دے سکتی ہے. اتنا سا فرق ہے بس، اور باقی ہے دونوں زمین کے حق، دو الگ حق نہیں ہے. وعلى هذا الخلاف الزکات مع احدهما، اسی اختلاف پر ہے کہ زکوٰۃ اور عشر جمع نہیں ہو سکتے. خراج اور عشر، زکوٰۃ اور خراج جمع نہیں ہو سکتے. زکوٰۃ اور عشر جمع نہیں ہو سکتے. ایسے زکوٰۃ اور خراج کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے زمین خراجی خریدی تجارت کے لیے، تو ہمارے نزدیک وہ زکوٰۃ دے گا، خراج نہیں دے گا. لیکن امام شافعی نزدیک دونوں دے گا. ایسے ایک آدمی نے عشری زمین خریدی تجارت کے لیے، تو ہمارے نزدیک صرف زکوٰۃ دے گا، عشر نہیں دے گا. امام شافعی نزدیک دونوں دے گا. ولا يتكرر الخراج، خراج سال میں ایک بار لیا جائے گا، متکرر نہیں ہوگا. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر نہیں کیا تھا، بار بار نہیں لیا تھا سال میں. ہاں البتہ عشر بار بار لیا جائے گا، کیونکہ عشر کا تعلق حقیقی پیداوار سے ہے. اگر پیداوار سال میں 2 بار ہوتی ہے تو 2 بار عشر لیا جائے گا، 4 بار ہوتی ہے تو 4 بار عشر لیا جائے گا. تو مطلب یہ ہوگا خراج سال میں صرف ایک بار، اور عشر جب جب پیداوار ہوگی تب تب اس سے عشر لیا جاتا رہے گا. باب الجزیہ، چلے آج یہیں تک رکھ لیں، زندگی باقی پھر دیکھیں گے.